دوستو، جس نے بھی یہ کہا تھا کہ ڈفرسی ہوتے ہیں، پچھلے 4 دن میں لندن کی رائل ہائی کورٹ میں ایک ڈفر نے ثابت کر دیا کہ وہ اکیلے ڈفر نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جتنا پورا ادارہ ہے وہ بھی سب ڈفر ہے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں اس لندن کے کیس کی جو آئی ایس آئی نے، جی ہاں، آئی ایس آئی نے خود ایک میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کے خلاف کیا۔ ان کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب نے، وہ بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے میجر صاحب کے خلاف کیس کیا کہ میری بیگم کو کسی نے فون کیا، میری اماں کو کسی نے فون کرنے کی کوشش کی، اور مجھے لوگ سڑکوں پہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اور میری بیٹی کا داخلہ لندن میں نہیں ہو سکا تو امریکہ میں مہنگا کرنا پڑا، اس لیے عادل راجہ صاحب ان کو 50,000 پاؤنڈ، پتہ نہیں کتنے کروڑ بنتے ہیں، وہ عدالت گئے کہ وہ پیسے دیں، اور جا کے انہوں نے یہ کیس کر دیا۔ جب وہ بریگیڈیئر تھے آئی ایس آئی میں سرونگ، تو ظاہر اجازت انہوں نے لی ہوگی، اور اپنے سارے جو جنرل جو بیٹھے تھے، کرنل جنرل جو میجر جنرل جو لیفٹیننٹ آرمی چیف، اور سب سے اجازت لے کے وہ لندن کی رائل یعنی شاہانہ ہائی کورٹ میں وہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کیس فرما دیا۔ وہ 2 سال تک کیس چلتا رہا۔ عادل راجہ صاحب نے ہمت کی، وہ بھاگے نہیں، انہوں نے کہا میں لڑوں گا۔ باقی کچھ لوگ اور بھی تھے، وہ انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے۔ تو عادل راجہ صاحب نے جناب وہ لڑا، اور وہ کیس پھر آ گیا ٹرائل پہ کہ اب اس کا عدالت میں آ جائے سارے اپنے اپنے ثبوت اور وہ لے کے اور ثابت کریں۔ تو جناب پہلے سب سے آئے، بیان سب نے داخل کر دیے کہ جی یہ ہے وہ ہے۔ عادل راجہ صاحب نے بھی پورے لمبے چوڑے کر دیے، میں بھی ایک گواہ بن گیا تو میں نے بھی کر دیا، اور بھی ایک دو دوست انہوں نے بھی کر دیے، شہزاد اکبر صاحب، میجر کرنل اکبر صاحب۔ تو یہ جب کیس چلا تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ ڈفر صاحب جو ہیں، بریگیڈیئر صاحب، ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ان سے عدالت نے پوچھا کہ جی آپ نے کیا نقصان، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی بیگم کو کسی نے فون کر دیا تو آپ کو کیا نقصان ہوا؟ آپ کی بیٹی کا یہاں داخلہ نہیں ہوا تو امریکہ میں آپ کو کچھ پیسے زیادہ دینے پڑے تو یہ نقصان ہوا آپ کا، اور آپ کو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں۔ تو اب تو جب آپ نے یہاں کیس کر دیا، ساری دنیا میں یہ کیس چلے گا، دیکھیں گے تو اب تو دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو لوگ گھور کے نہیں دیکھیں گے، بلکہ انڈے، ٹماٹر اور جوتے بوتے شاید کوئی استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو کیس کروں گا، اور آ کے کھڑے ہو گئے عدالت میں، وہ بیٹھ گئے اکیلے، کوئی گواہ نہیں لائے، کچھ نہیں، ایک بیان دے دیا، قرآن شریف پہ حلف بھی نہیں اٹھایا کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ بھی انہوں نے کر دیا۔ عدالت نے ان کا بیان سنا، پھر ان پہ جرح شروع ہوئی۔ جب جرح شروع ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جی کیس کریں؟ میں نے خود کیا۔ آپ تو سرونگ ایک بریگیڈیئر تھے، آپ خود کیسے کر سکتے؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ کی بیگم کو کس نے فون کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ کی اماں کو کس نے فون کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ کون گھور کے دیکھتا ہے؟ کوئی جواب۔ ایک ایک صحافی نے مجھے فون کر دیا، یہ بھی ایک ان کے لیے ایک بڑی صحافی نے مجھے فون کر دیا تو ان کا نام بتایا، انہوں نے کہا یہ نام تو نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی باری آئی، سب نے ان کی ایسی دھلائی کی، اور بجائے ان کی دھلائی کرنے کے 4 دن آئی ایس آئی کی ایسی دھلائی ہوئی کہ سالوں وہ یاد رکھیں گے۔ اتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی کوئی اس طرح کی دھلائی ان کی نہیں کر سکتا تھا، جس طرح کے 3-4 گواہوں نے ان کی دھلائی کر دی، اور یہ سارا ثابت کر دیا کہ جی ارشد شریف کا کیس بھی آئی ایس آئی انوالو تھی اس میں، اور جو ریگنگ ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جو سارا پاکستان کا انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے، اس میں آئی ایس آئی انوالو ہے، اور یہ سیکٹر کمانڈر صاحب بھی انوالو تھے، اور ان کے ساتھ کئی اور انوالو تھے۔ اور سب حیران رہ گئے کہ جی یہ کیا ہوا، کیس کا مطلب کیا ہوا۔ اب ججمنٹ تو وہ آ جائے گا، کوئی بھی ججمنٹ آئے گا کہ جی ان کو دے دیں 2-4 ہزار کچھ ادھر ادھر دے دیں، لیکن جو 4 دن آئی ایس آئی کی انہوں نے پتلون دنیا کے سامنے اتاری ہے، اور ان کی وجہ سے اتری ہے، اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کی وجہ سے اتری ہے، وہ اب قوم کو، اور جو بھی اب نئی لیڈرشپ آئے گی ان سب کو جواب دے کہ جی یہ انہوں نے کیوں کیا، اور اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا۔ اس میں مزید اور بات کریں گے، یہ کیونکہ کافی لمبی ہو رہی ہے، یہ ابھی بات چیت اس پہ اور چلے گی۔ اور یہ انتہائی شرمناک کیس تھا جو انہوں نے کیا، اور ثابت کیا کہ جی ڈفر
ہمیشہ ڈفرز ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ سرونگ ہو چاہے ریٹائرڈ ہو۔ شکریہ۔